وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكرهم بأيام الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قلب المؤمنين عرش الله. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ سبحان اللہ. خطبہ مسونہ کے بعد آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و احترام محبت و خلوص کے ساتھ اگر آپ سب سامعین حاضرین ناظرین مخلصین محبین متوسلین متعلقین مریدین معتقدین منتظمین اراکین معاونین ذاکرین عاشقین کا ایمان ایقان اعتماد اور یقین اس بات پر مستحکم ہے کہ امت کے درودوں کو مدینے کے آقا سنا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس اعتماد اور اس یقین کے ساتھ سننے والے پیغمبر کی بارگاہ میں کون سننے والا پیغمبر یعنی وہ رسول و محبوب جو ہم سب غلاموں گناہ گاروں وفاداروں جانثاروں عاشقوں کے لیے قبر کے اندھیرے میں کام آنے والے آقا حشر میں کام آنے والے آقا. یقین ہے آپ کو؟ سبحان اللہ. تو یقین ہونے کا اظہار کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ بولیے. سب مبنی علی الحق جملے ہیں. ایسا اسی کے ساتھ ہوگا جس کو اس پر یقین ہوگا. اگر آپ کو یقین ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ثم شاء رسول بطفیل آقا غوث اعظم دستگیر ہم سب کے ساتھ ایسا ہی ہوگا تو ہر شخص اپنے یقین ہونے کا اظہار کرے. بے شک حق ہے. قبر میں کام آنے والے آقا حشر میں کام آنے والے آقا پل صراط پہ کام آنے والے آقا میزان پہ کام آنے والے آقا جام کوثر عطا کرنے والے آقا سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں سب انبیاء سارے انبیاء اذهبوا الی غیری کہیں وہاں امت کو انا لہا کا مژدہ سنانے والے آقا. سبحان اللہ. قیامت کے دن میدان محشر بروز حشر شفاعت کے دولہا بن کے آنے والے آقا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جہنم کے دہکتے ہوئے عذاب سے بچا کر جنت الفردوس کے باغات اور نہروں میں لے جانے والے مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آمنہ کے لال محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار مکے اور مدینے کے تاجدار طٰہٰ یاسین بشیر و نذیر سراج منیر اللہ کے پیارے حبیب ہم غلاموں کے طبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سید عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم روحی و قلبی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس و مطہر و معظم و منور و محتشم و مکرم بارگاہ میں سبحان اللہ سبحان اس عظیم الشان جشن غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ و اصلاح معاشرہ کانفرنس میں شرکت کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کرنے والوں اس عقیدے اور یقین کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں درود پڑھا کرو اور پڑھو کہ اعلیٰ حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا نام آئے سنی خاموش رہے، یہ تعجب کی بات ہے. حق ہے.
فقیر قادری خانقاہ قادریہ سہروردیہ یاسینیہ کا یہ خادم پورے ملک اور بیرون ملک میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے کہ امام احمد رضا اس ذات کا نام ہے جو خانقاہوں کی آبرو ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام احمد رضا اس ذات کا نام ہے جو مدارس عربیہ کا تقدس ہے۔ سبحان اللہ۔ امام احمد رضا اس عظیم ذات کا نام ہے جو سنیت کی علامت ہے۔ سبحان اللہ۔ امام احمد رضا اس ذات کا نام ہے جو عشق کی علامت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بھارت کا چپا چپا کونا کونا ہو، بھارت کے باہر دنیا کے کسی ملک میں آپ کا دورہ ہو، سفر ہو، حتیٰ کہ مکۃ المکرمہ اور مدینہ منورہ میں حاضری کی سعادت ہو، اور آپ سے سوال ہو کہ ہندوستان میں رہتے ہو، ممبئی میں رہائش ہے، ساکی ناکا میں گھر ہے، یہ بتاؤ اعلیٰ حضرت کو جانتے ہو؟ ہے سبحان اللہ۔ امام احمد رضا کو پہچانتے ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ سے کیا سوال ہوا؟ ہندوستان سے آئے ہو، بریلوی ہو؟ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم مرید کسی بھی خانقاہ سے ہوں، حق ہے حق ہے۔ کسی سلسلے سے وابستہ ہوں، سبحان اللہ۔ کسی بھی شیخ کامل پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیے ہوں، وابستہ ہوں، لیکن یاد رکھو ممبئی والوں، کسی بھی خانقاہ سے مرید ہو یہ تمہارا نصیب ہے، لیکن تمہاری پہچان احمد رضا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی بھی سلسلے سے وابستہ ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت کسی شیخ کامل کے دامن سے وابستہ ہو، سبحان کوئی مجھ سے یہ نہیں کہتا کہ بغدادی ہو، حق ہے حق ہے۔ کوئی مجھ سے سوال یہ نہیں ہوتا کہ اجمیری ہو، کہ مارہروی ہو، کہ کچوچوی ہو، کہ کالپوی ہو، کہ مسولوی ہو، کہ جاجموی ہو، ارے یہ بتاؤ کہ بریلوی ہو کہ نہیں ہو؟ اب جب تم نے سینہ تان کے کہا الحمدللہ ہم رہتے ضرور بامبے کے ساکی ناکا میں ہیں، لیکن ہماری پہچان احمد رضا ہے، ہم مرید ہیں بغداد سے، پہچان احمد رضا، ہم مرید ہیں اجمیر سے، پہچان احمد رضا، ہم مرید ہے کلیر سے، پہچان احمد رضا، ہم مرید ہے ماہیرہ سے، پہچان احمد رضا، ہم مرید ہے کالپی سے، پہچان احمد رضا، ہم مرید ہے بلگرام سے، پہچان احمد رضا، ہم مرید ہے مسولی سے، پہچان احمد رضا، ہم مرید ہے پراؤ سے، پہچان احمد رضا، ہم مرید ہے جاجمو سے، پہچان احمد رضا۔ کیوں پہچان احمد رضا ہے؟ یاد رکھو الحمدللہ تم کسی خانقاہ سے وابستہ ہو، لیکن ہماری تمہاری پہچان کا نام احمد رضا ہے، اس لیے کہ جو اعلیٰ حضرت کا ہو جاتا ہے وہ کربلا کے حسین والا ہے، جو اعلیٰ حضرت کا ہے بغداد کے غوث کا ہے، اجمیر کے خواجہ کے ہے، سید کے صابر کا ہے، سید سالار کا ہے، ماہیرہ کے شاہ برکت اللہ کا ہے، کالپی کے میر فضل اللہ کا ہے، مسوری کے میر اسماعیل والا ہے، بلگرام کے میر عبد الواحد والا ہے، عرایا کے مختوم جہانیہ والا ہے، ممبئی کے مختوم ماہیوی والا ہے، یعنی اعلیٰ حضرت کا ہے تو خانقاہوں والا ہے، سلسلے والا ہے، بزرگوں کا ماننے والا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت سید بہار الہند صاحب قبلہ، حضرت علامہ سید عبد القدیر صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک بات اور بتا دوں، ابھی حضرت قاری صاحب قبلہ نے گفتگو کے دوران ذکر کیا تھا، آج نئی نئی کیڑے مکوڑوں کی طرح جماعتیں نکل رہی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی مولائی بن کے حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کر رہا، جی جی سمجھ رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ہر صحابی جنتی ہے، سبحان اللہ، ہر صحابی کا ماننے والا جنتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جو کسی صحابی کی بارگاہ کا گستاخ ہوگا وہ جہنمی کتوں میں سے کتا ہے، حق ہے بے شک حق ہے، سمجھ سبحان رہے اللہ۔ ہیں؟ اور جو یہ مولائی کرتے ہیں نا، ہم لوگ سے بڑا کوئی مولائی؟ حق ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ہم لوگ الحمدللہ مولائے کائنات کی اولاد ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور ہم مولائے کائنات کو ڈبل پنجتنی مانتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے۔ سارے صحابہ میں جب اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ایک ذات مولائے کائنات کی ہے کہ جو ڈبل پنجتنی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیسے؟
آقا علی، فاطمہ، حسن، حسین، سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہیں پنجتن پاک، سبحان اللہ نبی کے گھر والے۔ ہے۔ اب جب نبی کے در والوں کی بات آتی ہے تو الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے شیخین میں وہ یہ ہے، آقا کے بعد اگر کوئی ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق وہ ذات ہے سیدنا ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ رہے ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان صدیق اکبر، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ تو جب آقا کے دروالوں پہ نظر اٹھاتا ہوں تو اب کیا نظر آتا ہے؟ آقا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یعنی ادھر بھی علی ہے اور ادھر بھی علی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ میں ابھی بیٹھا تھا ممبر پہ، میرے ذہن میں ایک بات اچانک آئی دل میں کہ اللہ نے ہمیں 2 ہاتھ دیے ہیں اور 10 انگلیاں دی ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہ بھی پنجتن یہ بھی پنجتن، تو ایک میں رکھو مصطفیٰ کے گھر والوں کو، ایک میں رکھو مصطفیٰ کے در والوں کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک ہاتھ میں پنجتن پاک کی 5 انگلی میں نبی کے گھر والوں ہوں ہے اور ایک میں نبی کے دروالے ہوں، پھر سیدھے انشاءاللہ جنت جاؤ گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اکثر میں یہ جملہ پورے ملک میں اس وقت بول رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت اور مسلک اعلیٰ حضرت سے فائدہ کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک بات یاد رکھو، مخالفت اسی کی ہوتی جس کے پاس کچھ ہوتا ہے، اور ہمیشہ اہل حق کی مخالفت ہوتی ہے، حق ہے۔ اس لیے کہ چور وہیں جاتا ہے جہاں خزانہ ہوتا ہے۔ جہاں سب کچھ خالی ہے تو وہاں چور کیا کرنے جائے گا؟ خالی ہاتھ لوٹے گا، کیا ہاتھ آئے گا، ہے نا؟ تو آج سارا خزانہ مسلک اعلیٰ حضرت میں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے میں ہے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے یہ علماء، یہ سادات، یہ مشائخ، یہ قرہ جب بیٹھتے ہیں کلام رضا، جب بیٹھتے ہیں نام رضا، جب بیٹھتے ہیں سلام رضا، رضا سے شروع کرتے ہیں اختر رضا پہ ختم کرتے ہیں، حق ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ احمد رضا سے شروع ہوتے ہیں اختر رضا پہ ختم کرتے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھو، یہ خانقاہی پیغام آپ لے کے جائیں۔ حق ہے بے شک۔ امام احمد رضا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے جو ہم محبت کرتے ہیں، اور الحمدللہ کرنا بھی چاہیے، بے شک حق ہے۔ اور جیسا کرنے کا حق ہے ویسا کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور فائدہ کیا ہے اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے کا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر اپنے ایمان اور عقیدے کا تحفظ چاہتے ہو، اپنے اعمال کا تحفظ چاہتے ہو، تو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو، اس لیے کہ جو اعلیٰ حضرت کا ہو جاتا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہتا ہے، اس کو سب سے بڑا جو بینیفٹ ملتا ہے، فائدہ ملتا ہے، وہ یہ ملتا ہے کہ جو اعلیٰ حضرت کا ہو گیا، پھر نہ وہ وہابی ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ خارجی ہے، نہ رافضی ہے، نہ ناصبی ہے، نہ صلح کلی ہے، جو اعلیٰ حضرت کا ہے وہ جنتی ہے۔ زندہ آباد زندہ آباد، تاج الشریعہ تاج الشریعہ، تاج الشریعہ تاج الشریعہ، زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات اور بتاؤں، آج کچھ لوگ اعلیٰ حضرت سے چڑھتے ہیں، چاہے وہ ہمارے گھر کے لوگ کیوں نہ ہو۔ چھوٹے حضرت نے ایک شعر کہا تھا اپنے کلام میں، وہ نام کے ہیں سید جلتے ہیں جو رضا سے، وہ نام کے ہیں سید جلتے ہیں جو رضا سے، میری تو ہر گھڑی ہے گردان اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اور یہ فقیر قادری پورے ملک میں لوگ مجھے جانتے بھی ہیں، میں بولتا بھی ہوں کہ میں بریلوی سید ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ آباد زندہ آباد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور جب میں طالب علم تھا، جماعت ثانیہ میں تھا، میں نے کتاب پڑھی تھی نومیر، علم نو کی بڑی زبردست کتاب ہے، اس کے ٹائٹل پر لکھا تھا النوح فی الکلام کالملح فی الطعام۔ سبحان اللہ۔
علم نو علم کلام میں ایسا ہے جیسا کھانے میں نمک. حق ہے بے شک. اب نمک سے کیوں مثال دی گئی؟ اللہ نے نمک کے اندر وہ ذائقہ رکھا ہے، وہ ٹیسٹ رکھا ہے، وہ لذت رکھی ہے کہ آپ کتنا اچھا قورمہ پکائیں، کتنا اچھا اسٹو بنائیں، کتنی اچھی بریانی پکائیں اور نمک نہ ڈالیں. آپ صحیح بتائیے گا میری باتوں کو سن کر کہ کتنا اچھا قورمہ ہو، سارے گرم مسالے پڑے ہوں، سمجھ رہے ہیں، لیکن نمک نہ ہو تو کیا اسٹو میں ذائقہ آئے گا؟ کیا سالن میں ٹیسٹ آئے گا؟ کیا بریانی میں لذت آئے گی؟ نہیں آئے گی. اسی طرح عرس کسی بزرگ کا ہو، عرس کسی بھی ولی کا ہو اور اس میں کلام رضا نہ ہو، سلام رضا نہ ہو، نام رضا نہ ہو، تو بغیر نمک کے اسٹو میں لذت نہیں. اسی طرح بغیر کلام رضا کے عرس میں لذت نہیں. اعلیٰ حضرت ہمارے جلسوں کا نمک ہے، ہمیں لذت اسی وقت ملتی ہے. اور حقیقت یہ بھی سن لیجئے، الحمدللہ جب آپ مراقبہ کریں گے، تصور شیخ کریں گے، میرا موضوع تصوف نہیں ہے، تو آپ خود محسوس کریں گے. آپ کسی ولی سے وابستہ ہو، سلسلے سے جڑے ہو، بزرگ کی بارگاہ میں جائیں، عرس میں حاضری دیں، لیکن اگر اعلیٰ حضرت سے محبت نہیں ہے تو آپ کو صاحب مزار کبھی فیض نہیں ملے. حق ہے، حق ہے، بے شک حق ہے. اللہ اکبر. اس لیے کہ یہاں پر ایک بات ہمیں سید العلماء کی آتی ہے کہ ماہرہ شریف کے چشم و چراغ سید العلماء نے ایک موقع پر فرمایا تھا ہمارے اعلیٰ حضرت کو اللہ نے سید گھرانے پیدا نہیں فرمایا. سبحان اللہ. وہ قادر مطلق ہے، وہ چاہتا تو امام احمد رضا کو سید بنا دیتا. اللہ نے تمام خوبیوں کمالات کا جامع بنایا، تمام خوبیوں کمالات کا مظہر بنایا، لیکن سید نہیں بنایا. سید العلماء اس موقع پر فرماتے ہیں کہ اگر میرے اعلیٰ حضرت کو اللہ سادات گھرانے میں پیدا فرماتا تو سیدوں کا مرتبہ کون بتاتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان. لیکن ایک بات یاد رکھنا، اعلیٰ حضرت سادات تو نہیں ہے، سید تو نہیں ہے، لیکن ہم سیدوں سے جدا بھی نہیں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. اور اعلیٰ حضرت ہی نے ہمیں عشق رسول، عشق آل رسول دیا ہے. اس لیے جب آپ مدینے پاک جاتے ہو، آقا کے روضے پر کھڑے ہوتے ہو، مصطفیٰ جان رحمت سلام پڑھتے ہو، تو تمہارا مخالف کیا کہتا ہے؟ نجدی متوا دیکھو بریلوی سلام پڑھ رہا ہے. ارے ہم مدینے شریف میں سلام پڑھیں، سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کریں تو بھی ہمیں بریلوی کہا جائے. امام حسین کا کھچڑا پکائیں تو بھی ہمیں بریلوی کہا جائے. غوث اعظم کی 11ویں کریں تو بھی ہمیں بریلوی کہا جائے. خواجہ کی چھٹی کریں تو بھی ہمیں بریلوی کہا جائے. کسی ولی کا عرس کریں تو بھی ہمیں بریلوی کہا جائے. وارے اعلیٰ حضرات، تمہارے عشق و سلام جہاں جہاں عشق رسول، عشق آل رسول پایا جائے گا، وہاں وہاں عشق رسول احمد رضا نظر آتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، اولاد رسول، اولاد غوث اعظم. سبحان اللہ. تو اعلیٰ حضرت نے ہمیں ہر موڑ پر عقیدہ دیا، مزاج دیا، فکر دیا، سمجھ رہے نظریہ دیا. تم بیٹھے ہو غوثیہ چال ساکینہ کا 3 نمبر کھاڑی کے قریب غوث اعظم کانفرنس میں، یہاں سے مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود پڑھو تو بھی نبی سنتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اللہ کی توفیق ہو جائے، نبی کریم کا بلاوا آ جائے، عرب کی سرزمین ہو، مدینہ منورہ جیسا عظیم شہر ہو، باب بقیع اور باب جبریل کے درمیان کا حصہ ہو، اصحاب صفہ کا چبوترا ہو، روضۃ من ریاض الجنہ ہو، میزاب رحمت ہو، گنبد خضرا کا سایہ ہو، عاشق مصطفیٰ کھڑا ہو، اس کی زبان پہ یہ صدا ہو، اعلیٰ حضرت کی زبانی کہہ رہا ہو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سبحان اللہ، سبحان شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے سرورت پہ لاکھوں سلام. اور ایک وہ ہیں سنی بیوقوف نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہیں، 6 کم 30، سمجھ رہے ہیں.
وہ کہتے ہیں تم نبی کو پکارتے ہو، کیا نبی سنتے ہیں؟ معاذ اللہ۔ فقیر قادری شیر کے ساتھ چیلنج کرتا ہے، خود اپنے جہل کا اعلان عام کرتے ہو، خود اپنے جہل کا اعلان عام کرتے ہو، غلط سمجھتے ہو پھر بھی یہ کام کرتے ہو۔ نبی اگر نہیں سنتے صدائے امت کی تو پھر نماز میں کس کو سلام کرتے ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر نماز میں کس کو سلام کرتے ہو؟ میرے جد کریم نبیر سرخ پوش اعظم بخاری سیدنا جلال الدین حسینی بخاری المعروف مخدوم جہانیہ جہاں گشت، جن کے ہندوستان میں سب سے اول خلیفہ حضرت مخدوم سمنہ ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ 7 مرتبہ جس ذات نے پوری دنیا کی ننگے پاؤں سیر فرمائی، سورج سے ملاقات کیا، حرمین طیبین پہنچے، نانا جان کے روضے پر حاضر ہوئے، تاریخ میں آتا ہے آپ نے سلام پیش کیا آقا کی بارگاہ میں، السلام علیکم یا جدی، تو میرے آقا نے اپنی مزار پر انوار سے فرمایا وعلیکم السلام یا ولدی جہانیہ جہاں گشت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا سمجھے؟ دور سے نبی پر سلام پڑھو تو بھی نبی سنتے ہیں، جواب بھی دیتے، ہم سنی و عقیدہ ہے، اور قریب سے پڑھو تو بھی سنتے جواب دیتے ہیں۔ یہی تو عقیدہ میرے امام نے دیا۔ اب پڑھو اعلیٰ حضرت کا شعر، میرا امام کیا کہتا ہے مرکز اہل سنت سے، دور و نزدیک سے، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کار، کانے لالے کرامت، لاکھوں سلام، کانے لالے کرامت، لاکھوں سلام، کانے لالے کرامت سلام۔ پہ لاکھوں سلام پڑھیے والہانہ انداز میں درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا سیدنا مولانا محمد وسلم محمد صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک سیدی یا حبیبی یا طبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس پاک انجمن غلامان حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے شاندار انعقاد کیا، سجایا سوارا، یہ گنہگار دعا گو ہے مولا اپنے محبوب کے صدقے ان سب کی دین و دنیا کو سنوار دے، ان سب کو دارین کی نعمتوں برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ لائق ست مبارکباد پیش کرتا ہوں دل کی عطا گرائیوں سے آپ کے محلے کے خطیب و امام، خوش مزاج اور بااخلاق باادب مہمان نواز عالم دین جماعت اہل سنت کے ایک بہترین خطیب خلیفہ حضور تاج الشریعہ پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ قاری جمال احمد صاحب قبلہ صدیقی علیمی، خطیب و امام سلیمانیہ مسجد 3 نمبر کھاڑی ساکی ناکہ ممبئی، اور اس انجمن کے تمام چھوٹے بڑوں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس مسجد کے حافظ صاحب، مؤذن صاحب، نائب امام صاحب سب تشریف فرما ہیں، اور آپ سب کو بالخصوص انتظامیہ کو یہ فقیر قادری اس بات کی مبارکباد پیش کرتا ہے، یہ تو اتفاق تھا کہ یہ فقیر آیا، لیکن میں کہتا ہوں یہ حسن اتفاق ہے کہ امام القرہ تشریف لائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں دل کی عطا گرائیوں سے، کیونکہ میرے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا، ہاں لیکن یہ بڑوں کا بڑا پن ہے، اعلیٰ ظرفی ہے، ان کا خلوص ہے، ان کی محبت ہے کہ چھوٹوں کی دعوتوں کو قبول کرتے ہیں۔ حضرت قاری صاحب قبلہ نے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ دعوت محبت پیش کیا اور مجھے خوشخبری دی، میں بڑا خوش ہوا، ملاقات ہوئی، کچھ وقت رہنے کا الحمدللہ ساتھ رہنے کا موقع بھی ملا اور یہ سعادت بھی حاصل ہوئی، کیونکہ جن آنکھوں، جن حضرات کو، جن ذات کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، ان کی آنکھوں نے انہیں دیکھا ہے، تو اس کی قدر کرنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ تو الحمدللہ رب العالمین میں بڑا خوش ہوا مل کر، گفتگو اور سن کر، گفتگو کر الحمدللہ بزرگوں کی یادگار ہیں، اور نہ جانے کتنے علماء، سادات، قرہ کے استاد ہیں نا، اللہ تعالی حضرت کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہماری جماعت میں، ہمارے ممبر پہ کوئی ہمارا بڑا موجود ہے، اس لیے ہم یہ مزاج رکھتے ہیں کہ ہم سب کے لیے بڑے نہیں ہیں، نہ سب کے لیے چھوٹے ہیں، ہمارے اوپر بھی کوئی بڑا ہے، ہمارے نیچے بھی کوئی چھوٹا ہے،
تو ہمارا جو مزاج اور جو ہمارے بزرگوں نے عطا کیا وہ یہ ہے کہ اپنے بڑوں کے بارگاہ کے مؤدب رہو اور اپنے چھوٹوں پہ شفقت کرتے رہو، تو ہر جگہ کامیاب رہو گے، سمجھ رہے ہیں؟ تو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور حضرت کے شہزادے کی بارات ہمارے جاجموں شریف آئی تھی، تو یہ فقیر قادری عقد میں پہنچا تھا، تو نکاح میں دعا فقیر قادری نے کیا تھا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس رشتے محبت کو سلامت رکھے، زوجین میں اتفاق و اتحاد عطا فرمائے، اولاد صالح عطا فرمائے، اور آپ سب کو شاد و آباد رکھے، سلامت رکھے. اب میں اپنی عادت کے مطابق پورے ملک میں، اور الحمدللہ یہ سعادت اس گنہگار کو، اس فقیر قادری کو یہ حاصل ہوئی اس سفر میں مدینہ پاک میں کہ قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ کے گھر میلاد شریف کی محفل میں کلام تاج الشریعہ پڑھنے کی سعادت ہے. اور مجھ سے وہاں کے جو شیخین تھے، وہاں صاحب سجادہ تھے قطب مدینہ کے، عرب کے شیوخ تھے، عراق کے شیوخ تھے، ہندوستان سے اس وقت میں تنہا تھا شیخ کی حیثیت سے. تو وہاں میرا تعارف ہوا اور سارے مشائخ نے مجھ سے کہا کہ یہ ہندوستان کے شیخ ہیں، اعلیٰ نسب ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ اپنا تاثر پیش کریں. تو میرے ذہن میں ایک بات آئی، میں آپ کو بتا رہا ہوں. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی جو تصوف کے امام ہیں، بہت بڑی ذات ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب ان کی مکتوبات پڑھیں. لوگ آج کہتے ہیں کہ امام حضرت صرف مولانا تھے، عالم تھے. ارے ولی را ولی میشنا، ولی کو ولی پہچانتا ہے. مجدد صاحب مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ مجدد وہ ہوتا ہے جو جس صدی کا مجدد ہوگا وہ اپنے اس زمانے کے اولیاء کا امام. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی 14ویں صدی کے مجدد ہیں، تو اس 14ویں صدی میں جتنے اولیاء ہیں اعلیٰ حضرت ان کے امام ہیں. یہ قول کسی دنیا دار کا نہیں ہے، بلکہ ایک اللہ کے ولی 400 سال پہلا کا مجدد، سمجھ رہے ہیں؟ جن کا ہم ہر سنی پر احسان ہے کہ جب اکبر دین الہی لایا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ اور اللہ نے ہر زمانے میں جب اسلام پر کبھی آنچ آئی، ظالم کا ظلم بڑا ہے، تو اللہ نے اپنا کوئی روحانی بندہ بھیجا ہے. سو سرہند کی صدی پر امام ربانی مجدد الفسانی کو بھیجا تھا، جو تشریف لائے تو اکبر کو بھی ختم کیا اور دین الہی کو بھی بجھایا. آج تاریخ کہتی ہے دین اکبر کو جس نے فنا کر دیا، اس مجدد قوت پہ لاکھوں سلام. پھر وہابیت اور دیوبندیت نے جب جنم لیا تو اللہ نے بریلی میں امام حضرت کو پیدا کیا، سمجھ رہے ہیں؟ صلح کلیت، اور اس کے بعد شدیوں کا جب دور آیا تو اللہ نے بریلی میں مفتی اعظم ہند کو پیدا کیا. اور پھر جب صلح کلیت کا دور آیا تو اللہ نے بریلی میرے شیخ تاج الشریعہ کو پیدا کیا، سمجھ رہے ہیں؟ اور بریلی کبھی خالی نہیں ہوگی، ہے نا؟ بریلی اپنی حقانیت کی بنیاد پر کل بھی بلند تھی، آج بھی ہو، قیامت تک بلند رہے گی. تو مجھے الحمدللہ یہ سعادت حاصل ہوئی کہ میرے دل میں آیا کہ پورے ہندوستان میں اپنے مرشد کا کلام پڑھتا ہوں، میرے آقا میرے نانا جان کی بارگاہ میں شہر مدینہ میں یہ کلام پڑھ لوں تاکہ سند حاصل ہو. سبحان اللہ. تو اب وہی کلام میں پڑھنے جا رہا ہوں. آپ جی لگا کر ایک بار درود شریف سنا دیں. میں بھی پڑھتا ہوں. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحنو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واللہ 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 واللہ. زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. واللہ 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 واللہ. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے. جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. واللہ 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 واللہ. ایشی کر لو یہاں منکروں 4 دن، ایشی کر لو یہاں منکروں 4 دن، ایشی کر لو یہاں منکروں 4
4 दिन ऐशी कर ले यहाँ मुनकिरों 4 दिन मर के तरसो पे जिंदगी के लिए वल्लाह 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 वल्लाह। चांदनी 4 दिन है सभी के लिए, 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 है सदा चांद अब्द नबी के लिए वल्लाह 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 वल्लाह। दाग़े इश्क़ नबी ले चलो कब्र में, 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 है चराग़ लहब रोशनी के लिए वल्लाह 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 वल्लाह। सर बनाया गया बंदगी के लिए, 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 दिल बनाया गया आशिकी के लिए वल्लाह 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 वल्लाह। मसलके आला हज़रत कायम रहो, इधर वाले नहीं बोल रहे, मसलके आला हज़रत कायम रहो, मसलके आला हज़रत कायम रहो, मसलके आला हज़रत कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए वल्लाह 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 वल्लाह। मसलके आला हज़रत सलामत रहे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कहिए आमीन। मसलके आला हज़रत सलामत रहे, मसलके आला हज़रत सलामत रहे, मसलके आला हज़रत सलामत रहे, एक पहचान दीन नबी के लिए वल्लाह 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 वल्लाह। सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, 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 सुन्नी मुस्लिम सच्चा नबी के लिए वल्लाह 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 वल्लाह। और एक पैगाम, सुभान अल्लाह, वक्त नहीं कि मैं उसकी तशरीह करूं, शेर सुनेंगे आप समझ में आ जाएगा। सुन्नियों सुन्नियों ही में शादी करो, सुभान अल्लाह। ये बीमारी बहुत तेजी से सुन्नियों में फैल रही है, अल्लाह इससे बचाए और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुन्नियों सुन्नियों ही में शादी करो, 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 ये वहाबी नहीं फैमिली के लिए वल्लाह वल्लाह वल्लाह। मसलके आला हज़रत सलामे ताजे शरीयत हुजूर बहारुल हिंद औलादे गौसे आज़म जश्ने गौसुल वरा। सुन्नियों सुन्नियों ही में शादी करो, सुन्नियों सुन्नियों ही में शादी करो, ये वहाबी नहीं फैमिली के लिए वल्लाह 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 वल्लाह। अब ये शेर मैं अपने शेख की बारगाह में पढ़ रहा हूँ, मुलाजा फरमाए। आशिक़े मुस्तफ़ा की अजब शान है, आशिक़े कौन कौन दीवाने ताज शरिया हैं,
ہم سب دیوانے غلام تاج شریعہ ہیں، مچل جائیں مرشد کے نام پر۔ عاشق مصطفیٰ کی عجب شان ہے، عاشق مصطفیٰ کی عجب شان ہے، عاشق مصطفیٰ کی عجب شان ہے، عاشق مصطفیٰ کی عجب شان ہے۔ باب کعبہ کھلا اظہری کے لیے، واللہ سیدھے ہاتھ سے بیٹا، سیدھے ہاتھ سے، واللہ 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 مال و دولت کی کیا ہے حقیقت بھلا، اے میرے شیخ اے میرے پیر، مال و دولت کی کیا ہے حقیقت بھلا، مال و دولت کی کیا ہے حقیقت بھلا، مال و دولت کی کیا ہے حقیقت بھلا، جان حاضر ہے یہ اظہری کے لیے، واللہ 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 اختر قادری خلد میں چل دیا، 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 خلد وار ہر قادری کے لیے، واللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کر بھی دو روشن خدارا حضرت غوث الورا، کر بھی دو روشن خدارا حضرت غوث الورا، سب کی قسمت کا ستارہ حضرت غوث الورا، آ گئے فوراً مدد کو آپ اس کی بے گمان، جس نے بھی دل سے پکارا حضرت غوث الورا، دشمن دی انشاءاللہ ایک دن مٹ جائیں گے، آپ جو کر دیں اشارہ حضرت غوث الورا، اعلیٰ حضرت کا کرم ہے سنیوں پر ہر جگہ، فیض ہے یہ بھی تمہارا حضرت غوث الورا، اس نسیم قادری کی بس یہی ہے آرزو، اس فقیر قادری کی بس یہی ہے آرزو، سب فقیر قادری کی بس یہی ہے آرزو، طیبہ ہو مدفن ہمارا حضرت غوث الورا۔ حضرات گرامی، قرآن مقدس کی جس مشہور و معروف آیت میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے، وہ پاک کلام جس کو اللہ نے اپنے محبوب پر نازل فرمایا، جس کا خاصہ یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اس پاک کلام میں اللہ حکم فرماتا ہے، اعلان فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکرہم بایام اللہ، یاد کرو اللہ کے دنوں کو، اللہ فرما رہا ہے یاد کرو اللہ کے دنوں کو، تو اللہ کے دن کون سے ہیں؟ سال کے 365 دن کو اللہ نے بنایا، ہر دن کو اللہ نے پیدا فرمایا، دن تو دن، رات اللہ نے بنائی، صبح اللہ نے بنائی، شام اللہ نے بنائی، شجر و حجر، شمس و قمر، بحر و بر، خشک و تر، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سمجھ رہے ہیں، انسان، جنات، حیوانات، نباتات، جمادات، سب کا خالق، سب کا مالک، سب کا رازق اللہ ہے۔ کوئی مخلوق ایسی نہیں جو اللہ کا ذکر نہ کرتی ہو، تسبیح نہ پڑھتی ہو، یاد نہ کرتی ہو، مناجات نہ کرتی ہو، فریاد نہ کرتی ہو، دعا نہ کرتی ہو، ذکر نہ کرتی ہو، تسبیح نہ پڑھتی ہو، سب کا خالق اللہ ہے۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، یاد کرو اللہ کے دنوں کو۔ تو مفسرین کرام اس آیت کی روشنی میں فرماتے ہیں اللہ جو فرما رہا ہے یاد کرو اللہ کے دنوں کو، اس سے مراد یہ ہے یاد کرو اللہ والوں کے دنوں کو، اللہ والوں کے دنوں کو، کیونکہ جو ہمارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے،
ستار ہے، غفار ہے، حنان ہے، منان ہے، دیان ہے، رب العالمین ہے، حاکم الحاکمین ہے، قادر مطلق ہے، بار الہ ہے، وہ زمان و زمانیات سے پاک ہے، وہ مکان و مکانیات سے پاک ہے، وہ ضرورت و حاجت سے پاک ہے. تو اللہ کے لیے کوئی دن خاص نہیں، اللہ کے لیے کوئی دن خاص نہیں، خاص ہے تو اس کے بندوں کے لیے. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، یاد کرو اللہ والوں کے دن. تو اللہ والوں کے دن تو پہلے یہ سمجھیں کہ اللہ والے کون ہیں، اللہ والا کسے کہتے ہیں، اللہ والا کسے جانے، اللہ والا کسے مانے. پھر آؤ قرآن کی طرف. اے قرآن تو بتا. تو قرآن کہیں کہتا ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. بے شک جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، نیک عمل کیے ایمان لانے کے بعد، تو اللہ کی جانب سے ان کے لیے بے شمار اجر ہے. دنیا میں بھی اجر ہے، آخرت میں بھی اجر ہے. اور یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی، قرآن نے ایک جگہ پر اور فرمایا الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک کہ اللہ کے ولیوں کو، اہل اللہ کو، اللہ والوں کو، اولیاء اللہ کو، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی دنیا کا خوف نہیں ہے، کوئی دنیا کا رنج و غم نہیں ہے. ان کے سینوں میں خوف ہے تو اللہ کا ہے، خشیت ہے تو اللہ کی ہے. اور وہ کون لوگ ہیں؟ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، بے شک جو ایمان لائے اور متقی ہوئے، پرہیزگار ہوئے، تقوی شعار ہوئے، متبع شرع ہوئے، شریعت کے پابند ہوئے، جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیا اور یہ دعائیں کی اللہ وہ زندگی دے جس میں بندگی ہو، وہ بندگی دے جس میں زندگی ہو. اور جنہوں نے عبادت، ریاضت، تلاوت، فرائض، سنن، واجبات، سمجھ رہے ہیں، ذکر، فکر، صبر، شکر، خدمت خلق، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، بولنا چلنا، سب اللہ کی رضا میں، زندگی کو اللہ کی رضا میں ڈھال لیا، وقف کر دیا، اللہ کی رضا میں لگ گئے. تو جس سے رب راضی ہو جاتا ہے، اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے، جو خدا کا ہو جاتا ہے تو پھر زمانہ اس کا ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ جدھر چلتا ہے زمانہ اس کے قدموں میں چلتا ہے. ہم نے تو اعلیٰ حضرت مفتی اعظم، مفسر اعظم، مجاہد ملت، حافظ ملت، برہان ملت، فقیہ ملت، بدر ملت، ان اسلاف کا دور تو نہیں پایا، ظاہری آنکھوں سے انہیں تو نہیں دیکھا، لیکن الحمدللہ ہم یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تاج الشریعہ کو دیکھا ہے، چلتی پھرتی کرامت کو دیکھا ہے، چلتا پھرتا ولی کو دیکھا ہے. اور الحمدللہ صرف دیکھا نہیں ہے، فیض بھی حاصل کیا ہے، خدمت بھی کیا ہے، دعائیں بھی حاصل کی ہیں. اور ان آنکھوں سے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر اللہ کا ولی دیکھنا ہو، جو روایتوں میں آتا ہے، وہ جدھر چلتا ہے زمانہ اس کے قدموں میں چلتا ہے، وہ جدھر چلتا ہے مخلوق اس کے قدموں میں چلتی ہے. تو تاج الشریعہ کو دیکھا ہے، دنیا کے جس جنگل میں قدم رکھ دیا اس جنگل کو آپ کی ذات نے منگل بنا دیا ہے. دنیا کے جس ایئرپورٹ پہ قدم رکھ دیا انگریز کو دامن اکرم سے وابستہ کر کے اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا. یہ اللہ کا ولی، اللہ دکھاتا ہے دیکھو میرا یہ دوست ہے، اس کو میں نے اپنا قرب عطا کیا، یہ میرا ولی ہے. تو جب اللہ جس کا ہو جاتا ہے اس کا زمانہ ہو جاتا ہے، جس کا زمانہ ہو جاتا ہے تو اللہ اس کی محبت کو دلوں میں پیوست کر دیتا ہے. اس لیے اہل تصوف صوفیاء کرام فرماتے ہیں اہل اللہ جو ہوتے ہیں، اور اللہ کا ہر ولی اہل تصوف ہے. آج کچھ لوگ یہ پیر لوگ، میں ان کو پیر کہتا ہی نہیں، یہ چار انگوٹھی والے، سمجھ رہے ہو، یہ کہتے تصوف الگ ہے، شریعت الگ ہے. نادان کم عقلوں نے، کم علم جاہلوں نے تصوف سمجھا ہی نہیں. غوث پاک سے جب سوال ہوا کہ حضور تصوف کیا ہے، تو غوث پاک نے فرمایا تصوف میں 4 حرف ہیں، تے سواد واو فے. غوث پاک آگے فرماتے اس کی تشریح سنو، تصوف میں جو تے ہے اس سے مراد شریعت ہے، جو سواد ہے اس سے مراد طریقت ہے،
جو واو ہے اس سے مراد معرفت ہے، اور جو فے ہے اس سے مراد حقیقت ہے۔ تو جب تک تصوف کی جو تے ہے، غوث پاک نے کیا فرمایا؟ اس سے مراد شریعت ہے، اور آگے فرماتے ہیں جو تصوف کی تے ہے جس سے مراد شریعت ہے، یہی تے اصل میں توبہ۔ جب تک وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کی طرف بندو رجوع ہو، اے مومنو تمہاری کامیابی اللہ نے توبہ پر رکھی ہے۔ تو جب تک ہم کامل توبہ نہیں کریں گے، شریعت کے پیروکار نہیں ہوں گے، متبع شرع نہیں ہوں گے، پیر نہیں ہو سکتے۔ شریعت کے جب تک پابند نہیں ہوں گے، پیر ہو سکتے، پیر نہیں ہو سکتے۔ پیر وہی ہوتا ہے جو رسول اللہ کی شریعت کا آئینہ ہوتا ہے، اس لیے کہ شریعت طریقت میں مقدم ہے۔ جب شریعت کا پیروکار ہوگا تب وہ پیر کامل ہوگا، پھر اللہ اسے اپنی معرفت عطا فرمائے گا، پھر وہ حقیقت کی منزل سے گزرے گا، پھر اللہ ولایت کی 100 پوسٹوں میں اپنا کوئی قرب عطا فرماتا ہے، ولایت کی کوئی پوسٹ عطا فرماتا ہے، کسی کو قطب بناتا ہے، کسی کو ابدال بناتا ہے، کسی کو سالک بناتا ہے، کسی کو مصروف بناتا ہے، اللہ اسے اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک بات ضمناً آ گئی ذہن میں، سن لیں۔ ابھی قاری صاحب نے اس کو ذکر بھی کیا تھا دوران تقریر یا نظامت کے دوران۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ چور کو آپ نے ولی بنا دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ سرکار غوث اعظم سے کسی بزرگ نے پوچھا کہ حضور آپ نے ایک نگاہ میں چور کو ولی کیسے بنا دیا؟ ایک نگاہ میں چور کو ولی کیسے بنا دیا؟ اللہ والے تو اپنی ولایت اور اپنی کرامتیں چھپاتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے، اللہ انہیں ظاہر کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی کسی نے بغداد میں تھوکتے نہیں دیکھا۔ کسی نے غوث پاک سے کہا حضور کبھی میں نے آپ کو بغداد میں عراق میں تھوکتے نہیں دیکھا۔ غوث پاک فرماتے ہیں میری تھوک میں بھی ولایت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن ان سے جب سوال ہو رہا ہے کہ ایک چور کو ولی کیسے بنا دیا، تو جانتے ہو یہ نہیں کہ غوث پاک کہہ رہے ہیں ارے میرے نگاہ میں اثر ہے، میرے نگاہ میں کمال ہے، ورنہ ان کی شان تو ہے کہ قصیدے غوثیہ پڑھو سمجھ میں آ جائے گا۔ پڑھتے ہیں قاری صاحب ماشاءاللہ، سمجھ رہے ہیں؟ پوری دنیا کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہاتھ میں رائی کا دانہ۔ لیکن آپ کے لیے، ہمارے لیے، گھر والوں کے لیے، در والوں کے لیے نصیحت کیا کی غوث پاک نے جملے میں؟ جب بزرگ نے کہا کہ ایک نگاہ میں آپ نے چور کو ولی کیسے بنا دیا؟ کیونکہ ولی بننے کے لیے مہینوں سالوں لگ جاتے ہیں، عبادت، ریاضت، تلاوت، مجاہدات، مشاہدات، مراقبات، تصور شیخ اللہ کی ضربے، محنت، مشقت، جد و جہد، ہے نا، اللہ کا قرب، تب کہیں جا کے اللہ اسے کہیں ولی بناتا ہے نا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ کو کوئی نیکی پسند آ جائے، ہے نا، رحمت خدا بہانہ بھی جویت، لیکن مہینوں سالوں لگتے ہیں۔ آقا آپ نے ایک نگاہ میں چور کو ولی کیسے ولی بنا؟ حالانکہ بنا سکتے ہیں، بنایا ہے آپ نے اپنی نگاہ سے، لیکن جملہ کتنا پیارا نصیحت کے طور پہ ہمارے آپ کے لیے فرماتے ہیں۔ فرمایا جو وہ چور ولی بنا ہے وہ اپنے سچ بولنے کی بنیاد پہ بنا۔ جو چور ولی بنا ہے وہ اپنے سچ بولنے کی بنیاد پہ بنا ہے۔ اب آپ سوچیں آپ کتنے دن بھر کاروبار کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، گھر میں گھر والوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، دوستوں میں جھوٹ بولتے ہیں، پھر کہتے ہیں حضرت پتہ نہیں کیا بات ہے، رزق تو آ رہا ہے برکت نہیں ہو رہی، پیسہ کما رہا ہوں برکت نہیں ہو رہی ہے۔ برکت کیسے ہوگی جب دن بھر جھوٹ میں گزارتے ہو؟ لعنت اللہ علی القاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت قرآن کہہ رہا ہے۔ غوث پاک نے کیا فرمایا؟ وہ جو چور ولی بنا ہے وہ اپنے سچ بولنے کی بنیاد پر۔ اب وہ بزرگ وہ چور ہے کون؟ ہم نے وہاں حاضری دی خواجہ قطب الفی۔ غوث پاک کا یہ روضہ ہے، روضے کے سامنے روڈ ہے، روڈ کے سامنے گلی ہے، بغل میں چائے حقے کی دکان ہے، گلی کے اندر خواجہ قطب الفی کی مزار ہے۔ غوث پاک فرمائی اپنے سچ بولنے کی بنیاد پر۔ اب وہ سچ کیا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام جب غوث اعظم کی بارگاہ میں آئے، دروازہ پہ دستک دی، کون؟ کا خضر۔ غوث پاک نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟
خواجہ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ فلاں علاقے کے ابدال کا وصال ہو گیا ہے، انتظام کر دیجئے۔ غوث پاک نے فرمایا صبح تک انتظام ہو جائے گا۔ خواجہ خضر نے کہا حضور اگر صبح تک وہ علاقہ ہلاک ہو گیا تو برباد ہو جائے گا تو ذمہ دار کون ہوگا؟ تو غوث پاک نے فرمایا اگر اسی وقت ضرورت ہے تو جاؤ وہ چور وہ بیٹھا ہے ابدال اسے لے جاؤ، وہ بیٹھا ہے کتب اسے لے جاؤ۔ تو جب خواجہ خضر تشریف لے گئے کہا چلیے ابدال صاحب۔ تو جانتے ہو آج کل اگر لوگ ہمیں علامہ کہہ دیں، مفتی کہہ دیں، ہے نا، تو ہمارا نفس موٹا ہو جاتا ہے۔ ہمیں وہی تو امتحان کا وقت ہوتا ہے کہ تم نفس موٹا ہو رہا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو رہے ہو، نادم ہو رہے ہو، اے اللہ میں تو اس لائق نہیں ہوں، یہ تیرے بندے کیا بول رہے ہیں، مجھے اس لائق بنا دے، ان کی زبان سچ ہو جائے، ہے نا۔ یہ نہیں کہ ہم بن گئے، سمجھ رہے ہیں، جو جھکتا ہے وہ اٹھتا ہے، جو اکڑتا ہے وہ اکھڑتا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ یہ پیڑ ہمیں سبق دیتا ہے آم کا، جب ڈال میں پھل آتا ہے تو ڈال جھک جاتی ہے، اکڑتی نہیں ہے، تو اللہ نعمتیں دیتا ہے۔ اور یہ بھی سبق دیتا ہے وہ پیڑ کیا کہ دیکھ جب پھل پک جاتا ہے تو پکے ہوئے پھلی پہ لوگ اینٹیں پتھر مارتے ہیں، تو اس کی پرواہ نہیں کرنا پیچھے، یہ اصلاح معاشرہ بھی ہے نا، تو پیچھے مڑ کے مت دیکھنا، سمجھ رہے ہیں، آگے بڑھتے جانا لیکن تواضع اختیار رکھنا، جھکاؤ پیدا کرنا، اکڑنا نہیں۔ بڑے بڑے اکڑ والے چلے گئے، آج کوئی نام لینے والا نہیں ہے نا، لیکن جو جھک جاتا ہے وہ اٹھ جاتا ہے، جو اکڑ جاتا ہے وہ اکھڑ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس نے کیا کہا، نفس نہیں موٹا ہوا، اس نے کہا نہیں حضور مجھے آپ کتب نہ کہیے، مجھے ابدال نہ کہیے، میں چور ہوں، چور مجھے چور کہیے، میں نے غوث اعظم کی بارگاہ میں چوری کی، مجھے راستہ نہیں ملا، دروازہ نہیں ملا، میں یہ کونے میں چھپ کے بیٹھ گیا۔ خواجہ خضر علیہ السلام فرماتے یقیناً تم چور ہو، بارگاہ غوث اعظم میں تم نے چوری کی ہے، لیکن غوث اعظم کی ایک نگاہ نے تمہیں ولی بنا دیا ہے۔ تیرا احسان ہوگا تو اگر مجھ کو اتنا دے دے، اے میرے دوست تو مجھے چوری کرنے کا ہنر دے دے، اے میرے دوست تو مجھے چوری کرنے کا ہنر دے دے، اگر چوری کروں مولا، اگر چوری کروں مولا تو پھر فوراً پکڑ جاؤں، اگر چوری کروں مولا تو پھر فوراً پکڑ جاؤں، مگر کسی محبوب سبحانی کا گھر دے دے، مگر کسی محبوب سبحانی کا گھر دے دے، سمجھ رہے ہیں۔ تو میں ذکر کر رہا تھا یاد کرو اللہ والوں کے دنوں کو، تو یہ اللہ والے ہیں۔ اب ان کا دن کون سے ہیں؟ آپ سوچ رہے ہوں کہ حضرت موضوع سے چلے گئے، ہے نا۔ اب یہ اللہ والے آپ کو سمجھ میں آ گیا کون ہیں، کی شان و عظمت کیا ہے، قرآن نے کیا کہا، ان کی تاریخ، ان کی سیرت کیا ہے، ان کی شان و عظمت کیا ہے۔ اب ان کے دن کون سے ہیں اہل اللہ کے، تو یہ جس دن آتے ہیں زمین پر، ماں کے شکم سے باہر دنیا میں آتے ہیں، تو اس دن ان کو تاریخ ولادت کہا جاتا ہے، اس دن کو تاریخ ولادت کہا جاتا ہے۔ اور جب تک اللہ چاہتا ہے وہ زمین پر رہتے ہیں، جب حکم ہو جاتا ہے زمین پر سے زمین میں چلے جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، عالم دنیا سے عالم برزخ میں چلے جاتے ہیں، قبر میں چلے جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ تو جس دن وہ دنیا سے جاتے ہیں اس دن کو تاریخ وصال کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ اہل اللہ کے دن ہیں، ایک آنا ایک جانا۔ تو جب وہ آیا تو اس کی ولادت کی ہم نے خوشی منائی، اور جب وہ گیا تو اس کے وصال کو ہم نے اس کا عرس بنا کر اس کی بارگاہ میں خراج پیش کیا، سمجھ رہے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک 3 نمبر خساکی علاقہ میں بیٹھنے والے اس کانفرنس میں اسلامی کیلنڈر اٹھاؤ، اسلامی کیلنڈر اٹھاؤ اور دیکھو، اس پر غور کرو۔ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں وذکرہم بایام اللہ، 1 محرم سے لے کر 30 ذی الحجہ تک کوئی دن مجھے ایسا بتاؤ جس دن اللہ والوں کی یاد نہ منائی جا رہی، کسی اللہ کے ولی کا عرس نہ منایا جا رہا ہو۔ پتہ کیا چلا، صدیق اکبر کا دن آیا تو صدیق اکبر کی یاد منائی جا رہی ہے، فاروق اعظم کا دن آیا تو فاروق اعظم کی یاد منائی جا رہی ہے، عثمان غنی کا دن آیا تو عثمان غنی کی یاد منائی جا رہی ہے، مولا علی کا دن آیا تو مولا علی کی یاد منائی جا رہی ہے، امام حسن مجتبیٰ کا دن آیا تو امام حسن کی یاد منائی جا رہی ہے، امام حسین کا دن آیا تو امام حسین کی یاد منائی جا رہی ہے، امام زین العابدین کا دن آیا تو امام زین العابدین کی یاد منائی جا رہی ہے، امام باقر کا دن آیا تو امام باقر کی یاد منائی جا رہی ہے، امام
امام جعفر صادق کا دین آیا تو امام جعفر صادق کی یاد بنائی جا رہی ہے. موسیٰ قاسم کا دین آیا تو موسیٰ قاسم کی یاد بنائی جا رہی ہے. علی رضا کا دین آیا تو علی رضا کی یاد بنائی جا رہی ہے. امام اعظم کا دین آیا تو امام اعظم کی یاد بنائی جا رہی ہے. امام شافعی کا دین آیا تو امام شافعی کی یاد بنائی جا رہی ہے. امام حنبل کا دین آیا تو امام حنبل کی یاد بنائی جا رہی ہے. امام مالک کا دین آیا تو امام مالک کی یاد بنائی جا رہی ہے. غوث اعظم کا دین آیا تو غوث اعظم کی یاد بنائی جا رہی ہے. داتا غریب نواز کا دین آیا تو غریب نواز کی یاد بنائی جا رہی ہے. جنید بغدادی کا دین آیا تو جنید بغدادی کی یاد بنائی جا رہی ہے. سری سختی کا دین آیا تو سری سختی کی یاد بنائی جا رہی ہے. ابو الحسن قرخانی کا دین آیا تو ابو الحسن قرخانی کی یاد بنائی جا رہی ہے. معروف ترقی کا دین آیا تو معروف ترقی کی یاد بنائی جا رہی ہے. احمد کبیر رفاعی کا دین آیا تو احمد کبیر رفاعی کی یاد بنائی جا رہی ہے. سلطان باہو کا دین آیا تو سلطان باہو کی یاد بنائی جا رہی ہے. داؤد طائی کا دین آیا تو داؤد طائی کی یاد بنائی جا رہی ہے. منصور حلاج کا دین آیا تو منصور حلاج کی یاد بنائی جا رہی ہے. ذل المصری کا دین آیا تو ذل المصری کی یاد بنائی جا رہی ہے. بشر حافی کا دین آیا تو بشر حافی کی یاد بنائی جا رہی ہے. ابو بکر سے شبلی کا دین آیا تو ابو بکر سے شبلی کی یاد بنائی جا رہی ہے. حسن بصری کا دین آیا تو حسن بصری کی یاد بنائی جا رہی ہے. حبیب اجمی کا دین آیا تو حبیب اجمی کی یاد بنائی جا رہی ہے. اویس قرنی کا دین آیا تو اویس قرنی کی یاد بنائی جا رہی ہے. بلال حبشی کا دین آیا تو بلال حبشی کی یاد بنائی جا رہی ہے. بامبے والے مخدوم ماہیمی کا دین آیا تو مخدوم ماہیمی کی یاد بنائی جا رہی ہے. حاجی علی کا دین آیا تو حاجی علی کی یاد بنائی جا رہی ہے. حاجی ملن کا دین آیا تو حاجی ملن کی یاد بنائی جا رہی ہے. بابا بہاؤدین شاہ اصفہانی کا دین آیا تو بابا بہاؤدین شاہ اصفہانی کی یاد بنائی جا رہی ہے. عبد الرحمان ڈونگری کا دین آیا تو عبد الرحمان ڈونگری کی یاد بنائی جا رہی ہے. بسم اللہ شاہ سی ایس ٹی کا دین آیا تو بسم اللہ شاہ سی ایس ٹی کی یاد بنائی جا رہی ہے. ٹولا شاہ ٹوپی والے بابا کا دین آیا تو ٹوپی والے بابا کی یاد بنائی جا رہی ہے. چاند شاہ ولی کا دین آیا تو چاند شاہ ولی کی یاد بنائی جا رہی ہے. شکر اللہ شاہ کا دین آیا تو شکر اللہ شاہ کی یاد بنائی جا رہی ہے. تو جمال حسین کا دین آیا تو جمال حسین کی یاد بنائی جا رہی ہے. شیخ مشری وڈالہ کا دین آیا تو شیخ مشری وڈالہ کی یاد بنائی جا رہی ہے. قمر علی درویش کا دین آیا تو قمری درویش کی یاد بنائی جا رہی ہے. شاہ عالم کا دین آیا تو شاہ عالم کی یاد بنائی جا رہی ہے. قطب عالم کا دین آیا تو قطب عالم کی یاد بنائی جا رہی ہے. رکن عالم کا دین آیا تو رکن عالم کی یاد بنائی جا رہی ہے. وجیوتی گجراتی کا دین آیا تو وجیوتی گجراتی کی یاد بنائی جا رہی ہے. میرا تاتار کا دین آیا تو میرا تاتار کی یاد بنائی جا رہی ہے. بہاؤدین قادری انصاری لگوڑ پن کا دین آیا تو بہاؤدین قادری کی یاد بنائی جا رہی ہے. شاہ نوریا حمدی کا دین آیا تو شاہ نوریا حمدی کی یاد بنائی جا رہی ہے. قادر شاہ اولیاء کا دین آیا تو قادر شاہ اولیاء کی یاد بنائی جا رہی ہے. نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی کا دین آیا تو نظام الدین اولیاء کی یاد بنائی جا رہی ہے. منتظر الدین دولہ سے زری زرکش کا دین آیا تو دولہ سے زری زرکش کی یاد بنائی جا رہی ہے. مومن عارف باللہ کا دین آیا تو مومن عارف باللہ کی یاد بنائی جا رہی ہے. مرتان الدین اولیاء کا دین آیا تو مرتان الدین اولیاء کی یاد بنائی جا رہی ہے. خواجہ امیر حسن کا دین آیا تو خواجہ امیر حسن کی یاد بنائی جا رہی ہے. شیخ جلال الدین پرتو کا دین آیا تو شیخ جلال الدین پرتو کی یاد بنائی جا رہی ہے. غلام علی آزاد فلگرامی کا دین آیا تو غلام علی آزاد فلگرامی کی یاد بنائی جا رہی ہے. بختار کاکی کا دین آیا تو بختار کاکی کی یاد بنائی جا رہی ہے. محبوب الہی کا دین آیا تو محبوب الہی کی یاد بنائی جا رہی ہے. چراغ دہلوی کا دین آیا تو چراغ دہلوی کی یاد بنائی جا رہی ہے. باقی باللہ کا دین آیا تو باقی باللہ کی یاد بنائی جا رہی ہے. امیر خسرو کا دین آیا تو امیر خسرو کی یاد بنائی جا رہی ہے. ابراہیم میرشی کا دین آیا تو ابراہیم میرشی کی یاد بنائی جا رہی ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا دین آیا تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی یاد بنائی جا رہی ہے. خواجہ عثمان ہارونی کا دین آیا تو عثمان ہارونی کی یاد بنائی جا رہی ہے. حاجی شریف زندنی کا دین آیا تو حاجی شریف زندنی کی یاد بنائی جا رہی ہے. بہاؤل زکریا ملتانی کا دین آیا تو بہاؤل زکریا ملتانی کی یاد بنائی جا رہی ہے. بہاؤدین نشمند بخاری کا دین آیا تو بہاؤدین نشمند بخاری کی یاد بنائی جا رہی ہے. مجدد الفسانی کا دین آیا تو مجدد الفسانی کی یاد بنائی جا رہی ہے. شیخ شہاب الدین سہورتی کا دین آیا تو شیخ شہاب الدین سہورتی کی یاد بنائی جا رہی ہے. اور آگے بڑھو سیدنا بدر الدین زندہ شاہ مدار کا دین آیا تو زندہ شاہ مدار کی یاد بنائی جا رہی ہے. سید الشہداء فی الہند سید سالار مسعود غازی کا دین آیا تو سید سالار کی یاد بنائی جا رہی ہے. علاؤدین صابر میاں کجری کا دین آیا تو صابر پاک کی یاد بنائی جا رہی ہے. وارث دیوا کا دین آیا تو وارث پاک کی یاد بنائی جا رہی ہے. میر ابو العلا کا دین آیا تو میر ابو العلا کی یاد بنائی جا رہی ہے. سرکار ماہرہ کا دین آیا تو سرکار ماہرہ کی یاد بنائی جا رہی ہے. سرکار کالفی کا دین آیا تو سرکار کالفی کی یاد بنائی جا رہی ہے. سرکار بدائیوں کا دین آیا تو سرکار بدائیوں کی یاد بنائی جا رہی ہے. سرکار بلگرام کا دین آیا تو سرکار بلگرام کی یاد بنائی جا رہی ہے. سرکار
सरकार मसौली का दिन आया तो सरकार मसौली की याद मनाई जा रही है। सरकार ने पीलीभीत का दिन आया तो सरकार ने पीलीभीत की याद मनाई जा रही है। सरकार ने फफून का दिन आया तो सरकार ने फफून की याद मनाई जा रही है। सरकार ने सफीपुर का दिन आया तो सरकार ने सफीपुर की याद मनाई जा रही है। और आगे बढ़ो, आला हजरत का दिन आया तो आला हजरत की याद मनाई जा रही है। बुरहाने मिल्लत का दिन आया तो बुरहाने मिल्लत की याद मनाई जा रही है। फकीह मिल्लत का दिन आया तो फकीह मिल्लत की याद मनाई जा रही है। मुशाहिद मिल्लत का दिन आया तो मुशाहिद मिल्लत की याद मनाई जा रही है। बदर मिल्लत का दिन आया तो बदर मिल्लत की याद मनाई जा रही है। शोबुल औलिया का दिन आया तो शोबुल औलिया की याद मनाई जा रही है। बुलबुल हिंद का दिन आया तो बुलबुल हिंद की याद मनाई जा रही है। सदरुल शरिया का दिन आया तो सदरुल शरिया की याद मनाई जा रही है। हाफिज मिल्लत का दिन आया तो हाफिज मिल्लत की याद मनाई जा रही है। फकीह मिल्लत का दिन आया तो फकीह मिल्लत की याद मनाई जा रही है। पासवान मिल्लत का दिन आया तो पासवान मिल्लत की याद मनाई जा रही है। सदरुल अफाजिल का दिन आया तो सदरुल अफाजिल की याद मनाई जा रही है। हुज्जतुल इस्लाम का दिन आया तो हुज्जतुल इस्लाम की याद मनाई जा रही है। मुफ्ती आजम हिंद का दिन आया तो मुफ्ती आजम की याद मनाई जा रही है। हज़रत मलकुल उलमा का दिन आया तो मलकुल उलमा की याद मनाई जा रही है। शम्सुल उलमा का दिन आया तो शम्सुल उलमा की याद मनाई जा रही है। रईसुल उलमा का दिन आया तो रईसुल उलमा की याद मनाई जा रही है। अहसनुल उलमा का दिन आया तो अहसनुल उलमा की याद मनाई जा रही है। मुफ्ती आजम हिंद का दिन आया तो मुफ्ती आजम की याद मनाई जा रही है। और आगे बढ़ो, मुवस्सिर आजम का दिन आया तो मुवस्सिर आजम की याद मनाई जा रही है। हम सबके पीर सुन्नियों के अमीर हुजूर ताजुल शरिया का दिन आया तो ताजुल शरिया की याद मनाई। सुभान अल्लाह। के नारा, अरे वाह भाई वाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलामत रखे हुजूर, सलामत रखे, वाह वाह, हा हा हा, हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। बस सुभान अल्लाह, हाय है, हाय है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान, खुदा की कसम ऐसा महसूस हो रहा था, ऐसा वलियों के नाम तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि रमजान शरीफ में हम किसी हाफिज कुरान के पीछे तरावी में कुरान सुन रहे हैं, ऐसा मैं। सुभान अल्लाह, सुभान, हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद हज़रत, अल्लाह सलामत रखे, सलामत रखे। तो वज़क्किरुहुम बिअय्यामिल्लाह, याद करो अल्लाह के दिनों को, जिससे मुराद याद करो अल्लाह वालों के दिनों को। तो जब ये अल्लाह वालों के दिन आते हैं, 365 दिन साल में, 365 नाम जबान पे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, इन आकाओं का करम है, फैजान है, वालिदैन की दुआ, पीर की निगाह है। तो इन अल्लाह वालों के जब दिन आते हैं तो उस दिन हम क्या करते हैं? उर्स करते हैं, चादरों गागर पेश करते हैं, नजरों न्याज करते हैं, गुलाब का फूल पेश करते हैं और मिलाद शरीफ का इनेकाद करके साहिब उर्स की सीरत बयान करते हैं, उनकी बारगाह में खराज मोहब्बत पेश करते हैं, उनका अखलाक, उनका किरदार बयान करते हैं, उनका तकवा, उनकी परहेजगारी बयान करते हैं और पूरी दुनिया को ये दर्श देते हैं कि अल्लाह अल्लाह कहने से अल्लाह नहीं मिलता, अल्लाह अल्लाह कहने से अल्लाह नहीं मिलता, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। सिलसिले से सिलसिला मिल जाएगा, 2 कदम चलो खुदा मिल जाएगा। अल्लाह तेरा शुक्र, तूने रसूल दिया रसूल आजम, शहीद दिया शहीद आजम, इमाम दिया इमाम आजम, गौस दिया गौस आजम, खाजा दिया खाजा आजम, मुजद्दिद दिया मुजद्दिद आजम, मुर्शिद दिया मुर्शिद आजम, मुफ्ती दिया मुफ्ती आजम। मौला हम जमाने में तो कहलाते हैं पाले इनके, काश महशर में भी रब कर दे हवाले इनके। तुझको बनना है अगर फक्रे सलातीन जहां, दौड़ के तू उठा ले सर पे नालैन
دین کے دین اکبر کو جس نے فنا کر دیا، اس مجدد قوت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اے خدا تو نے بھیجا ہے رحمت کا جام، ان کے ہاتھوں سے جن کا محمد ہے نام، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ روح جاتی رہے دل یہ کہتا رہے، روح جاتی رہے دل یہ کہتا رہے، روح جاتی رہے دل یہ کہتا رہے، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اب راحت قلوب کا ذکر ظہور ہے، دعویٰ ہے عاشقی کا تو اٹھنا ضرور ہے۔ کھڑے ہو جائیں ادب و احترام کے ساتھ مصطفیٰ جانے رحمت کی بارگاہ میں۔